محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے کوئی ہٹا سکتا ہے، اس کا قلع قمع کوئی کر سکتا ہے تو عمر ہی ہے۔ وہ کیوں کہتا تھا؟ وہ اس لیے کہتا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف سخت گیر واقع تھے، وہ سخت موقف رکھتے تھے دین اسلام کا۔ اس لیے ام لیلہ کے خاوند نے ایک مرتبہ کہا کہ عمر کا دادا یہ تو اسلام قبول کر سکتا ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر اسلام لے آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کبھی تسلیم ہی نہیں کروں گا کہ عمر بن خطاب بھی مسلمان ہو جائے، ہاں اس کا دادا ضرور مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر اسلام نہیں لا سکتا۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں آئے، دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے، کانوں میں آواز پڑی تو مجبور اور مقہور ہو کر، نہ چاہتے ہوئے بھی چار ناچار ہو کر اس تلاوت کو سننے لگے۔ تلاوت سنتے سنتے بے ساختہ حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ما اشعار، واہ جی کیا خوبصورت شاعری ہے، واہ جی کیا خوبصورت شاعری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ قرآن مجید شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی باتوں میں بڑی تاثیر، اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، فوراً دل پر اور دماغ پر اثر کر رہا ہے، لگتا ہے یہ جادوگر ہے۔ حضور نے فرمایا ولا بقول کاہن، نہیں یہ جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ سبحان اللہ۔ یہیں سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل نے پلٹا کھایا ہے، دل میں انقلاب پیدا ہوا ہے، دل کے اندر ایمان کی نورانیت آئی ہے، اور پھر گئے اور گھر میں جا کر جب بہن کی زبان سے سورۃ الطٰہٰ کی آیات مبارکہ سنی، دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو دیہاتی تھا، عربی، اس کو نہ قرآن کے معنی آتے تھے، نہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر آتی تھی، نہ وہ دین اسلام کے متعلق کچھ جانتا تھا۔ مسجد میں آیا، جسے نبی میں آ گیا، آقا علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو عملی جامہ پہنائیے، اللہ کے احکامات پر عمل کیجئے اور چھوڑ دیجئے ان مشرکین کو۔ ہم آپ کی کفالت کے لیے، ہم آپ کی وکالت کے لیے، ہم آپ کی کارسازی کے لیے کافی و شافی ہیں۔ وہ بدو دیہاتی بے ہوش ہو کر غش کھا کر زمین پر گر پڑا، سجدے کے اندر گر گیا۔ کسی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس سے کہا کہ ارے تو تو مسلمان نہیں، تو تو کلمہ گو نہیں، تو تو بتوں کا پجاری ہے، تو نے تو کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آج تو سجدے کے اندر کیسے گر گیا؟ اس نے کہا میں رب کو سجدہ نہیں کر رہا، میں اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ اس کلام کو جو کلام میں نے سنا میں اس کلام کو سجدہ کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن مجید کی تاثیر اتنی ہے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سن کر میں بے ساختہ سجدے کے اندر گر گیا، میں اس قرآن کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے سجدے کے اندر گرا۔